مسجد اہل سنت و غیر اہل سنت، یہ ہمارا ذیلی حلقہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، یہ ہمارے ذیلی حلقہ ہیں۔ ناظم یا علاقے کے قریب کا کوئی بھی اسلامی بھائی بطور ذیلی نگران وہاں مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں جو جدول ناظم ہیں وہ اس پر 12 دینی کاموں پر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے پاکستان سطح پر ان کی مجلس بنی ہوئی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بوائز میں بھی 12 دینی کاموں کی پوری مجلس بنی۔ ہر فیضان مدینہ یہ بھی ہمارا ذیلی حلقہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مارکیٹیں، بازار، اس کو بھی بطور ذیلی حلقہ، اور کراچی کے اندر ہم نے مشورہ کیا تھا، اس کو ایک عرصہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی میں اس پر پیش رفت ہے، اور بلڈنگز کو ہم بطور ذیلی حلقہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور اس میں بعض جگہوں پر ہزاروں کی آبادی ہے، بعض جگہ سینکڑوں کی ہوگی، تو اس کو بھی بطور ذیلی حلقہ لیں، ایک یونٹ ہم اپنے مدنی کاموں کا بنائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سبزی منڈی، ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا، ان جگہوں پر لوگ آتے جاتے بھی رہتے ہیں، مگر مستقل رہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی باقاعدہ ذمہ دار بنایا جائے۔ وہیں سے یا قریبی کوئی فرد جو ہے جو وہاں اس کے قریبی رہتا ہے اس کو بھی ذمہ دار بنایا جائے۔ اس طرح ہاسپٹلز جو ہیں اس کے اندر مریض تو ہوتے ہی ہیں، تو مریضوں کو کیئر کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک اسٹاف ہے جو مستقل بھی رہتا ہے، آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ تو سرکاری ہاسپٹل، غیر سرکاری ہاسپٹل، اچھا ہاسپٹلز جو ہیں یہ نیشنل اور پروونشنل اور ڈویژنل اور ڈسٹرکس، اور پھر مختلف ڈیزیز کی اسپیشل بھی ہاسپٹلز ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ اسٹاف ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم بطور ذیلی حلقہ رہے ہیں۔ وہاں بھی ہم 12 دینی کام یا جتنے کام وہاں پر ہم کر سکتے ہیں وہاں پر بھی ہم کریں۔ اسی طرح کالجز ہیں، یونیورسٹیز پاکستان میں ماشاءاللہ 150 یونیورسٹیز میں شعبہ تعلیم کا میرا مشورہ پچھلے دنوں ہوا، اس میں ذمہ داران کا تقرر ہو چکا ہے۔ 300 سے زائد یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں، اور اس کے علاوہ کالجز، کوچنگ سینٹرز، ابھی اس میں سرکاری بھی ہیں، غیر سرکاری بھی ہیں، تو یہاں بھی ہم اپنا کوئی ذمہ دار مقرر کریں گے، وہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، 12 دینی کام یا جتنے دینی کام وہاں ممکن ہیں وہاں بھی سٹارٹ کیے جائیں گے۔ مزارات اولیاء، الحمدللہ بعض جگہوں پر تو ڈیلی ہزاروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر ویکلی لوگ آتے ہیں، بعض جگہ پر ماہانہ، بعض جگہ سالانہ یعنی اعراض پر ہی لوگ آتے ہیں، بعض جگہ نوچندی جمعرات کا خاص ہوگا، تو ان جگہوں کو بھی ہم بطور ذیلی حلقہ مقرر کریں۔ وہیں پر رہنے والے، یا وہی بات ہے کہ اس کے قریبی سمجھے جو یوسی ہے تو یوسی نگران وہاں پر اس کی ترکیب بنا دیں۔ فیکٹریاں ہیں مختلف، انڈسٹریل ایریا پورا ایک ہوتا ہے، انڈسٹریل ایریا میں بھی جو فیکٹریز ہیں، مختلف کارخانے ہیں، اس کو بھی ہم بطور ذیلی حلقہ ہم کسی کو ذمہ دار بھی یہاں پر مقرر کریں گے، اور باقاعدہ یوسی نگران جو ہیں ان سے منتھلی مشورہ بھی کریں، ان سے پرفارمنس بھی لیں، ان کو کارکردگی بھی لیں، 12 دینی کاموں میں ان کی تربیت بھی کریں۔ تو یہ ذیلی حلقے جو ہیں یہ مختلف ہیں، مختلف انداز سے ہیں۔ جہاں مسجد غیر اہل سنت ہے تو وہاں پر ہم ظاہر ہے کہ مسجد میں تو ہمیں کام کی اجازت نہیں ملے گی، تو مسجد کے قریب ہی کوئی روم رینٹ پہ لے کر، یا پھر کسی گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر جہاں بے پردگی یا عورتوں کی آوازوں کا سلسلہ نہ ہو، وہاں ہم روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب، ویکلی مدنی مذاکرے کی ترکیب ہم کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی باقاعدہ ذمہ دار مقرر ہو، ویکلی علاقائی دورہ بھی ہو، اور ضرورتاً مدنی مشوروں وغیرہ کی تراکیب بھی ہو۔ ہر جگہ پر 12 کے 12 دینی کام ایٹ اے ٹائم یا انسٹارٹ نہیں ہم وہ شروع کر سکتے، چلیں کہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے، کہیں درس کے ذریعے سے، کہیں بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے سے اسٹارٹ ہو جائے، اچھا کہیں مدنی مذاکرے سے اسٹارٹ ہو جائے۔ پہلے اس کو ہم مدنی مذاکرہ پوائنٹ بنائیں، اور مدنی مذاکرہ پوائنٹ بنانے کے بعد اسی کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں ڈھال لیں۔ اچھا مدرسۃ المدینہ بالغان بنا ہوا ہے، اسی کو ہم مدنی مذاکرے کا پوائنٹ بنا لیں، اچھا پھر وہیں درس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ وہاں میں عرض کر رہا ہوں جہاں پر اہل سنت کی مساجد نہیں ہیں، اور جہاں پر ایسی مساجد جہاں پر
ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی پرسنٹیج منیمائز ہوتی جا رہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوگی لیکن پھر بھی ہے۔ ان سب جگہوں پر بھی ہم نے ذیلی نگران مقرر کرنے ہیں تاکہ اپنے کام کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا سکیں۔ یہ ذیلی حلقوں کی جو وہ قسمیں تھیں وہ میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کی۔